جو اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان پاک ہستیوں کا نام بھی وہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن بتا سکیں ہم مولا علی اور ان کی اولاد، ان کی پیاری زوجہ محترمہ سے ہم محبت بھی پاک ہو کر کرتے تھے، پلیت ہو کر نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارا انداز۔ آج ہم دیکھیں بھائی کون ہے، ہم یہاں پر مولا علی کا نام لے رہے ہیں، دعوت اسلامی اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، آپ نے سیدوں کی فضیلت سنی، ان کی شان کے بارے میں سنا۔ ابھی سید کے بارے میں جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے وہ حضور کے درجے میں ہوگا قیامت والے دن۔ یہ حدیث سنی ہے، اب ظاہر بات ہے حدیث کا تو انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے محبت۔ آپ آئے اللہ کا ذکر کریں گے، ابھی آپ آئے نماز پڑھیں گے، آپ کا یہ ذہن بن جائے گا کہ یار اب نماز پڑھوں گا، اب میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اب میں اچھے کام کروں گا، میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، میں سنت و بری تحریک دعوت اسلامی سے منسلک ہو جاؤں گا، میں امامہ سجاؤں گا، میں سنت کے مطابق لباس پہنوں گا، میں داڑھی سجاؤں گا، میں برے لوگوں سے بچوں گا، میں حسن اخلاق کروں گا، میں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کروں گا۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا یوں سمجھو آپ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ جب آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان سے عشق کریں گے، اللہ پاک آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ اس لیے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر جو گندے حرکتیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے اہل بیت والے۔ نہیں بھائی، جو 5 نمازوں میں مسجد کے لیے آئے وہ اہل بیت اطہار والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔